بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کا مزاج سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا اور ان کا ہر عمل اتباع و اطاعت رسول کا مظہر تھا۔ اور اگر ان کے مقام کی بات کریں تو جہاں قرآن نے ثانی اثنین اور صحابی رسول کی گواہی دی، ساتھ ہی ساتھ وہ حضور سے لفظ اخی کے اعزاز سے نوازے گئے۔ میری مراد افضل البشر بعد الانبیاء، رفیق غار و مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آئیے آپ کے مقام و رتبہ کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے بڑھ کر اور فضیلت والی کیا بات ہوگی کہ جسے حضور اپنا محبوب بنا لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ مجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل کا امیر لشکر بنا کر روانہ کیا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے حضور سے ایک سوال کیا۔ اب وہ سوال بڑا خوبصورت ہے کیونکہ عاشقوں کا مزاج ہی نرالا ہوتا ہے۔ سوال کیا، ای الناس احب الیک؟ قال عائشہ فقلت من الرجال فقال ابوها قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب فعد رجالا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر وہی شخص حضور سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہوں۔ پھر سوال کیا تو پھر فرمایا کہ میں حضرت فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں۔ تو بعد ازاں حضور نے مختلف اسماء کو ذکر کیا۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں ایک ایسا لطیف نکتہ بتانے والا ہوں جو شاید آپ کے لیے نیا ہو، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہمارا کوئی ایسا فعل یا عمل ہو کہ جس سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائیں، جبکہ دوسری طرف اگر دیکھیں تو جس کے بارے میں حضور فرما دیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس رشتہ محبت میں رتی برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضور کا قول اور فعل اس میں شامل ہو گیا۔ اب ذرا حدیث پاک کو سمجھیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ صحابی رسول نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو حضور تاجدار کائنات نے ابوہا کہہ کر یہ بات واضح کر دی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ناظرین کرام، وہ رشتہ محبت اتنا قوی تھا کہ حضور نے اسی محبت کو اپنی امت پر واجب کر دیا۔ مسند الفردوس کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب ابی بکر وشکرہ واجب علی امتی۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا یہ میری امت پر واجب ہے۔ سامعین ذی وقار، جو میں نے احادیث ذکر کیں ان میں تو مضمون یہ تھا نا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا محبوب بنایا اور پھر اس محبت کو اپنی امت پر واجب کر دیا۔ اب میں ایک ایسی حدیث پاک ذکر کر رہا ہوں جس کا سمجھنا اور سننا ہر ایک کے لیے بڑا ضروری ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں، رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا امشی امام ابی بکر فقال لما تمشی امام من ہوا خیر منک ان ابا بکر خیر ممن طلعت علیہ الشمس او غربت۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے دیکھا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے آگے چل رہا تھا
تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، تم اس ہستی کے آگے کیوں چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے، جو تم سے افضل ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہر اس شخص سے بہتر ہیں جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے ایک بڑا واضح میسج ملتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی صحابی کو حضرت ابوبکر صدیق کے آگے چلنے کی اجازت نہیں دی تو اے انسان، تو کہاں بھٹکتا پھرتا ہے؟ کہ حضور کے فرمان کو نظر انداز کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازیبا الفاظ کے تیر برساتے ہوئے کیوں اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے؟ آج بھی وقت ہے، اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، وگرنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر و شرک کے فتوے لگا رہا ہے اور نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے، وہ حضور کی جنت میں جانے کی امید نہ رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔